بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر سورۃ الطارق کا ہوگا. سب سے پہلی جو بات ہے، سورت کا نام طارق مفسرین کیسا رکھتے ہیں؟ جیسا کہ مفسرین کے بعد جو قاعدہ ہے، سورت کی پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہوتا ہے، اسی کو لے کر مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں. یہاں والسماء والطارق میں پہلی آیت میں جو مشہور جو لفظ ہے الطارق، اسی کو لے کر مفسرین نے کہا کہ یہ سورت کیا ہے؟ سورۃ الطارق ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. انشاءاللہ طارق کا معنی ہم کیا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ والسماء والطارق، سب سے پہلے اللہ نے السماء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے السماء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ السماء کا اصل جو معنی ہے اوپر کو بولتے ہیں. اوپر یعنی کہ آسمان کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اوپر ہے. سما کا اصل معنی اوپر ہے. کیوں اللہ نے سب سے پہلے والسماء سے سورت کو شروع کیا؟ اب تھوڑا غور کرو، اس سے پہلی جو سورت ہے کون سی ہے؟ سورۃ البروج. سورۃ البروج کی آخری آیت کیا ہے؟ فی لوح محفوظ. قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ والسماء، آسمان میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ آسمان میں. یعنی کہ سورہ بروج کے اینڈنگ، جیسا کہ مفسرین کے پاس جو قاعدہ ہے، ہر سورت کی آخری آیت اس کے بعد والی سورت کی پہلی آیت میں کیا کنیکشن ہے، اسے بولتی ہیں علم المناسبات. اللہ نے سورہ بروج کا جو آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ فی لوح محفوظ. لوح محفوظ مطلب جب لوح محفوظ میں جو ہے نا قرآن ہے، وہ کہاں ہے لوح محفوظ؟ والسماء والطارق. والسماء آسمان میں ہے، اوپر ہے. لوح محفوظ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے. یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ایک جس ٹاپک کے تحت اللہ نے بات کی، وہ ہے اللہ نے حفاظت. اللہ جو ہے نا حفاظت کرتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے وہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھو والسماء والطارق. واو جو ہے نا قسم کے معنی میں، اور کے معنی نہیں، قسم. ہم بولیں گے قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی. اور قسم ہے الطارق. طارق قسم ہے الطارق. طارق اصل جو معنی ہے عربی زبان میں، رات میں آنے کو بولتی ہیں طارق. رات میں جو آتا اسے بولتی ہیں طارق. یہاں اللہ تعالیٰ نے طارق کا معنی کیا ہے خود اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں. لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ طارق کا جو اصل جو معنی ہے رات میں آنا. جیسا کہ آپ گھر میں ہی کوئی انسان رات میں آ کے کھٹکھٹاتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ طارق. کوئی رات میں آ کے آپ کے گھر میں کھٹکھٹاتا ہے، اسے بولتی ہیں طارق. صرف معنی یاد رکھو، انشاءاللہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے. والسماء اور قسم میں آسمان کی، والطارق اور قسم میں طارق کی. وما ادراک، ما کیا، ادراک آپ کیا جانتے ہیں، مت طارق، ما کیا ہے طارق. اللہ نے فرمایا کہ طارق کیا ہے آپ کو معلوم ہے. اللہ نے طارق کی قسم کھائی، پھر اللہ نے خود فرمایا کہ طارق کیا ہے. طارق ہے کہ النجم، وہ ایک ستارہ ہے، ثاقب جو چمکنے والا ہے. ستارہ جو چمکنے والا ہے، یعنی کہ طارق کسے بولتی ہیں؟ ایک ستارہ ہے جو چمکنے والا ہے. النجم ستارہ. کیوں اللہ نے فرمایا کہ نجم کو طارق میں کیا کنیکشن ہے؟ نجم ستارہ ہے، طارق رات میں آنا ہے، کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ آپ دیکھیں گے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آتے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ طارق بولتے ہیں کہ رات میں آنا،
نجم ستارہ دونوں میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ طارق کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ، ہاں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ طارق کا اصل جو معنی ہے رات میں آنا. کیا ہے مطلب؟ ساتوں آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. ساتویں آسمان میں ایک ستارہ ہے جس کا نام زحل، زا ہا لام، جسے بولتی ہیں زحل. ایک ستارہ جس کا نام زحل ہے، جیسا کہ امام ابن الجوزی ذکر کرتے ہیں. وہ ساتوں آسمان میں رہتا ہے، ساتویں آسمان میں رہتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ طارق رات میں جو ہے نا پہلے آسمان کے پر آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو زحل جو ستارہ ہے وہ ساتویں آسمان میں رہتا ہے. جب رات ہوتا ہے تو نیچے آتا ہے، کون سے آسمان میں؟ جو آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے. گویا کہ رات میں آتا ہے ستارہ. اس وجہ سے اللہ نے اس ستارے کو کہا کہ الطارق، وہ ستارہ جو رات میں جو ہے نا آسمان کو آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ ساتویں آسمان سے ہماری آسمانی دنیا پر آتا ہے. اس ستارے کا نام مفسرین نے فرمایا کہ زحل. دوسری جو تفسیر ہے طارق کا، ایک جو معنی ہے کہ وہ ستارہ جو کیا ہے آسمان سے ساتویں آسمان سے آسمانی دنیا پر آتا ہے. ایک اور جو تفسیر بعض مفسرین نے کہا کہ ستاروں کی جماعت کو بولتی ہیں طارق، ستاروں کی ایک جماعت. یعنی کہ رات میں جو ہے نا ستاروں کی ایک جماعت جو ہے نا پورے آسمان میں روشنی دیتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے نا روشنی دیتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ النجم ستارہ، الثاقب جو چمکنے والا ہے، النجم الطارق. یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے آسمان کی قسم کھائی اور طارق کی قسم کھائی. پھر اللہ نے خود فرمایا کہ طارق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ طارق جو ہے نا ایک ستارہ ہے جو چمکنے والا ہے. ہاں، طارق کا اصل جو معنی ہے رات میں آنے کو بولتے ہیں. یعنی کہ جو ستارہ ساتویں آسمان میں ہے وہ جو ہے نا رات میں نیچے آتا ہے آسمانی دنیا پر، اس ستارے کا نام زحل ہے. طارق ایک اور جو تفسیر ہے، یہ ستاروں کی ایک جماعت کو طارق بولتے ہیں جو رات میں جو ہے نا لوگوں کو جالا دیتا ہے. یہاں تک. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان یہاں نہیں کے معنی میں ہے، نہیں کے معنی. یہ آیت نمبر 4 کا ایک کیا معنی ہے؟ آپ یہ سمجھو کہ ہر انسان کے پاس اللہ کے جانب سے حفاظت کرنے والا فرشتہ ہے. ہر انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس اللہ کے جانب سے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان نہیں، کل نفس، ہر نفس. نفس بولتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس کے اندر جان ہے. ہمارے اندر روح ہے، جان کا مطلب روح. انسان کے اندر روح ہے، اسے بولتے ہیں کہ نفس. اللہ نے فرمایا کہ کل نفس، ہر نفس. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بھی کافر بھی، کیونکہ کافر کے اندر بھی روح ہوتی ہے، اسے بھی نفس بولیں گے. نفس کسے بولیں گے؟ ہر وہ انسان جس کے اندر روح ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. ہر کافر کے ساتھ بھی جو ہے فرشتے ہیں. کل نفس، ہر نفس کے پاس لما اللہ کے معنی میں، لما اور اللہ کے معنی میں نہیں ہے ہر نفس کے پاس مگر علیہا حافظ. حافظ حفاظت کرنے والا فرشتہ. آسان ترجمہ کے لیے آپ ان اور لما ہٹا دیجئے، ترجمہ کیجئے کل نفس، ہر انسان کے پاس علیہا حافظ، اس کے پاس اللہ کے جانب سے حافظ ہے، حفاظت کرنے والا فرشتہ ہے. اب یہ نفس سے معلوم ہوا کہ انسان کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی وہ فرشتہ ہے، اور کس کے پاس ہے؟ کافروں کے پاس بھی ہے. اب یہ سوال ہے کہ کون سا فرشتہ، کون سا فرشتہ ہے انسانوں کے پاس؟ مفسرین نے فرمایا کہ کرامن کاتبین، جو آپ کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں. کافر بھی برا عمل کرتا ہے، اس کے پاس بھی فرشتے ہیں جو کیا اس کے برے اعمال لکھتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ کل نفس، ہر انسان کے پاس اللہ کے جانب سے ایک فرشتہ ہے جو اس کے اعمال لکھتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. دوسری جو بات ہے، علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگ ہوتی ہے. کس سے؟ علی رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں خوارج. خوارج ایک جماعت ہے، گمراہ جماعت. علی رضی اللہ عنہ خوارج میں جو ہے نا جنگ ہوتی ہے اور علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا جیت جاتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ ان کے جو ماننے والے جو بھی صحابہ ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے تمام جیت جاتے ہیں. یہ خوارج ہار جاتا ہے جنگ میں. یہ علی رضی اللہ عنہ کے جو ماننے والے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرے تھے، ان کے سپورٹ میں ان کے ساتھ جنگ کرے تھے، وہ لوگ آتے ہیں آ کر بولتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ رکھ لو تاکہ آپ کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ جو خوارج کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ جو ہے نا اپنے پاس ایک جو ہے نا ایک باڈی گارڈ رکھ لو، ایک جو ہے نا ایک انسان کو رکھ لو جو آپ کی حفاظت کرے گا. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے جانب سے فرشتہ ہے جو میری حفاظت کرتا ہے.
اللہ کی جانب سے فرشتہ ہے جو میری حفاظت کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کتنے دن تھے ابراہیم علیہ السلام؟ 7 دن تھے. ایسا کہ مشہور جو مفسر ہیں امام قتادہ اور امام کعب فرماتے ہیں کہ 7 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے. 7ویں دن آگ بجھ گیا، ختم ہو گیا، جل کے 7ویں دن جو ہے نا آگ ختم ہو گیا. ابھی نمرود جو بادشاہ ہے اور ابراہیم السلام کے جو والد ہیں آزر، یہ دونوں آ کر دیکھتے ہیں گڑھے میں ابراہیم علیہ السلام اور کولسا ہو گئے ہوں، اب جل گئے ہوں، کیونکہ 7 دن تک ابراہیم السلام آگ میں تھے. اب یہی سمجھا کہ آزر اور نمرود نے یہی سمجھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام جل چکے ہوں گے. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتا. وہ آ کر نمرود دیکھتا ہے، گڑھے میں دیکھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں طرف فرشتے کھڑے رہتے ہیں جو اللہ کے جانب سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان کل نفس، ہر انسان کے پاس اللہ کے جانب سے جو ہے نا فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی جو ہے نا حفاظت کرتا ہے. یہاں جو ہے نا حفاظت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. کب تک فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء القدر الملائکہ تحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. کب تک؟ اذا جاء القدر خلوا عنہ، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو فرشتے وہاں سے چل جاتے ہیں. موت کے فرشتے تک یہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. جب ملک الموت آتی ہیں تو حفاظت کرنے والے فرشتے جو نا وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 5 میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، فَلْيَنْظُر دیکھیں، یعنی کہ غور و فکر کریں. انظر کا مطلب غور و فکر کرے. کون؟ الانسان، انسان غور و فکر کرے. مما خلق، مما کس چیز سے، خلق اس کو پیدا کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ خود انسان غور و فکر کرے اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. تکبر کیوں؟ بلکہ اللہ نے خود فرمایا کہ خلق، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا مما، ایسے پانی سے، دافق، منی سے. دافق کا مطلب اچھلتا ہوا پانی، یعنی کہ منی سے. اللہ نے ہر انسان کو ایک منی سے پیدا کیا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو لوہے سے پیدا نہیں کیا، لوہا تو بہت گھٹ ہے، لیکن اللہ نے ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا. پھر انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ تکبر کیوں کرتا ہے؟ خلق من ماء دافق، من ماء دافق مطلب منی، یعنی کہ اللہ نے، یہاں اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا انسان غور و فکر کرو کہ کس طرح اللہ نے انسان کو جو ہے نا پیدا کیا ہے. اس کے بعد یہاں جو ہے جیسا کہ اس صورت میں جو ہے نا حفاظت کے بارے میں اللہ کا ذکر ہے. سب سے پہلے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پانی جو ہے نا ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ اس پانی کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد اسے بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد. 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. بلکہ اس سے پہلے جو معمولی سے جو پانی ہے اس کے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں حفاظت کرتا ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے بارے میں بتاتے ہیں سورت میں. تھوڑا انسان غور کرے کہ سورت میں اللہ نے کس طرح بندوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. ایک حقیر پانی کو اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کر کے انسان کو پیدا کرتا ہے. پھر بھی انسان ناشکرا ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے. کیوں؟ تو یہ جو ہے نا کئی باتیں مفسرین نے ذکر کرتے ہیں. ہاں، یہ جو منی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یخرجو، نکلتا ہے. کون سا یہ منی نکلتا ہے؟ من بین الصلب، صلب بولتی ہیں پیٹ کو، پیٹ کو بولتی ہیں صلب عربی زبان میں. والترائب، سینے کو بولتی ہیں، چھاتی کو. ساتھی 2 تفسیر ہیں. پہلی جو تفسیر ہے کہ منی جو ہے نا سینہ اور پیٹ کے درمیان سے نکلتا ہے. بین کا مطلب درمیان. کس کے درمیان؟ الصلب پیٹ، والترائب سینہ، سینے اور پیٹ کے درمیان سے جو نا منی نکلتا ہے اللہ نے فرمایا. دوسری جو تفسیر ہے الصلب، مرد کا جو منی ہے وہ پیٹ سے نکلتا ہے. الترائب عورت کو بولتی ہے. عورت کا جو پیٹ ہے، عورت کا جو منی ہے وہ عورت کے سینے سے نکلتا ہے. عورت کا جو سینے وہاں سے نکلتا ہے. یہ دونوں تفسیر جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے بارے میں بتاتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ اس منی کی حفاظت کرتی ہے جو معمولی سا پانی ہے. حقیر سا پانی کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ مرد کے سینے میں، مرد کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کے پانی کی حفاظت کرتا ہے، عورت کے سینے میں اللہ تعالیٰ اس منی کی حفاظت کرتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر،
یعنی کہ یہ سورت میں جو ہے نا اللہ کی حفاظت کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتا ہے. یہاں دیکھیے انہو بے شک اللہ تعالیٰ علی رج کا مطلب لوٹانا، رج کا مطلب لوٹانا، لقادر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم کو اس دنیا میں پیدا کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تم کو جو ہے نا لوٹائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے. یعنی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو پیدا کرے گا، لقادر اس کا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. رجع کا مطلب لوٹانا، یعنی کہ قبر میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ کیا ہے تم کو پیدا کرے گا. یہ ایک تفسیر ہے، آسان تفسیر ہے. یعنی کہ رجعہ لقادر یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو پیدا کرے گا. ایک دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے بوڑھا پن سے نوجوانی کو اللہ تعالیٰ بدلا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. رجع کا مطلب لوٹانا، یعنی کہ بوڑھے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوجوان بنا سکتا ہے، نوجوانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بوڑھا بنا سکتا ہے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. انہو علی رجعہ لقادر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. لیکن جو مشہور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو جو ہے نا پیدا کرے گا، اٹھائے گا. یہاں بھی حفاظت کا معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں مرنے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک راگی کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو پیدا کرے گا. اس ریڑھ کی جو ہڈی جو ہے نا وہ کس طرح ہو جائے گا، جس طرح دھول جو ہوتا ہے، دھول اس طرح ہو جاتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کی تم کو جو ہے نا پیدا کرتا ہے. یہاں جو ہے نا اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یوم تبل السرائر، یوم جس دن، قیامت کے دن، تبلا ظاہر ہوں گا، ظاہر ہوں گا، بتلایا جائے گا کیا، السرائر جو انسان سینوں میں باتیں چھپاتا ہے، دل میں جو کینہ چھپاتا ہے، دل میں جو حسد ہے، دل میں جو نفاق ہے، کل اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے گا، تمام لوگوں کے سامنے. یوم تبل السرائر، اس میں جو ہے نا ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے. ہمیں دل میں کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں دل میں، ہمارے دل میں کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا. یوم جس دن تبلا ظاہر کرے گا، السرائر، سرائر مطلب انسان کے راز جو انسان دل میں رکھتا ہے، چھپا کر جو دل میں جو گناہ کی باتیں رکھتا ہے، دل میں جو سوچتا ہے، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ظاہر کرے گا. یاد رکھیں. دوسری جو تفسیر ہے، مفسرین نے فرمایا کہ ایک انسان سامنے سے بہت نیک نظر آتا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، لیکن دل میں جو ہے نا وہ کچھ گناہ کو چھپایا ہوا رہتا ہے. لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ بڑا نیک ہے، لیکن دل میں گناہوں کو چھپا رکھا رہتا ہے، دل میں کینہ، کپٹ کو، حسد کو چھپایا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو ہے نا اس کی اس برائی کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی کینہ، کپٹ، حسد ہے، آج ہی سے توبہ کر کے جو ہے نا اللہ سے استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ کل اللہ تعالیٰ اس کینہ، کپٹ، حسد، دل میں جو نفرت ہے، کل لوگوں کے سامنے اللہ اس کو ظاہر کرے گا. بس لوگ نماز پڑھتے آپ کے سامنے بڑا نیک نظر آتے، دل میں جو ہے نا پورا جو ہے نا گناہ ہے، دل جو ہے نا پورا گناہوں سے بھرا ہوا ہے. تبل السرائر، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کل لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ من صلحت سریرتہ صلحت علانیتہ، جس کا دل پاک ہو جائے اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. تھوڑا مئی کاف کر لیجئے، واللہ المستعان. یوم تبل السرائر. پھر اللہ نے فرمایا کہ فما له من قوة ولا ناصر، فما له نہیں ہے آپ کے لیے. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آیت نمبر 10 میں، یعنی کہ آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم کینہ، کپٹ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کرے. یہاں حفاظت کیسا ہے، آپ کا جو کینہ، کپٹ، حسد جو دل میں ہے اللہ اس کو حفاظت سے کل قیامت کی ظاہر کرے گا. یاد رکھیں، اس کی حفاظت سے رکھے گا، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا. یہ اللہ کی طاقت دیکھیے، اللہ کی طاقت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت سے رکھتا ہے کہ آپ جو انسان جو کینہ، کپٹ، حسد جو دل میں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو نا اس کو ظاہر کرے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فما له من قوة ولا ناصر. آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں داخل کرے گا، کوئی انسان جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا،
اپنے آپ کو جو ہے نا کوئی انسان جہنم سے نہیں بچا سکتا. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جہنم میں داخل کرنا چاہے وہ انسان بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا, نہ ہی اس کا دوست اور رشتے دار اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, 4 لوگ مدد کرتی ہیں تو انسان کامیاب ہوتا ہے, لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فما لہو, نہیں ہے آپ کے لیے, من قوہ, کوئی طاقت, انسان کے لیے کوئی قوت نہیں, کوئی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. آپ کیا ہے, کوئی گڑھا ہوتا ہے وہاں, انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے گڑھے سے, ادھر طرف نہیں جاتا ہے, لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے گڑھے کی طرف لے کر جائے گا وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا. فما لہو من قوہ, اس کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں رہے گی, ولا ناصر, نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اس کو بچا سکے, جو اس کو جہنم سے بچا سکے اس کا کوئی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والسماء ذات الرجع, والسماء اور آسمان, ذات والا ہے, رجع لوٹنا, رج کا اصل معنی لوٹنے کو بولتے ہیں, لوٹنے کو بولتے ہیں. یہاں جو رج کا جو معنی ہے بارش, رج کا جو معنی یہاں جو بارش, یعنی کہ آسمان بارشوں والا ہے. والسماء ذات الرج, آسمان بارش والا ہے. اللہ نے رج کیوں استعمال کیا آسمان کو؟ بارش کو عربی زبان بولتی ہیں کہ مطر, عربی زبان میں بارش کو بولتی ہیں کہ غیث, لیکن اللہ نے بارش کو رجع کیوں فرمایا؟ رجع کا مطلب لوٹنا. مفسرین نے کہا کہ رجع کا مطلب لوٹنا, یعنی کہ بارش بار بار آئے گی, ایک بار بار جو ہے نا بارش ہوگی, اس وجہ سے اللہ نے بارش کو رجع کہا. ایک تفسیر ہے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے یہ دھواں بن جاتا ہے, یہ دھواں بن کے جو ہے نا اوپر جاتا ہے, وہ کیا بن جاتا ہے؟ بادل بن جاتا ہے, پھر لوٹ کے زمین کو آتا ہے, یہ کیا بن کے؟ پانی بن کے. یہ دھواں جو ہے نا زمین سے جاتا ہے کہاں؟ آسمان کی طرف, وہ دھواں کیا بن جاتا ہے؟ بادل بن جاتا ہے. پھر وہ بادل جو ہے نا لوٹ کے آتا ہے کہاں؟ زمین پر. وہی اللہ نے فرمایا کہ رجع, یعنی کہ یہ زمین سے جاتا ہے دھواں بن کے, پھر لوٹ کے پانی بن کے جو ہے نا زمین پر آتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ والسماء ذات الرجع, قسم میں آسمان کی جو بارشوں والا ہے. والارض, اور قسم میں زمین کی, ذات الصدع, صدع بولتی ہیں کہ پھاڑنا, یعنی کہ یہ جو بارش کا پانی آ کے زمین میں پڑتا ہے تو زمین کے اندر پانی جا کے جو ہے نا درخت نکلتا ہے. صدع کو بولتے ہیں کہ پھاڑنا, زمین پھٹ کے پانی اندر جا کے جو ہے نا درخت نکلتا ہے. والارض ذات الصدع, قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والا ہے, یعنی کہ بارش کا پانی اس میں گرنے سے کیا کرتا ہے؟ زمین پھٹ کر پودا نکلتا ہے. ہاں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا؟ اللہ نے آسمان بارشوں والا ہے, زمین پھٹنے والا ہے, بارش کے بارے میں اللہ نے کیوں بیان کیا؟ جبکہ اللہ نے یہاں انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان دیکھے کہ اللہ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ نے بارش کے بارے میں کیوں ذکر کیا؟ دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر, دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ تھوڑا غور کرو. منی جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس سے کیا نکلتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بارش کا پانی قطرہ اوپر آسمان سے آتا ہے, زمین کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا نکلتا ہے؟ پودا نکلتا ہے. یعنی کہ منی کا قطرہ جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا بارش کا پانی زمین پر گر کر کیا ہوتا ہے؟ نباتات اور پودے جو ہے نا نکلتے. یہ جو ہے نا ربط تھے جو مفسرین نے فرمایا کہ کیوں اللہ نے بارش کا ذکر کرتے ہیں یہاں پیدائش کا ذکر کرتے ہیں, دونوں میں یہی جو ہے نا کنیکشن ہے. واللہ اعلم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہ لقول فصل, بے شک یہ قرآن, ہو کا مطلب قرآن, قول, یہ قرآن ایک ایسا فصل جو آپ کو فیصلہ دیتی ہے. فصل کا مطلب جو آپ کو سبق دیتی ہے جو آپ کیسے رہنا ہے. یہ قرآن جو ہے نا آپ کو سبق دیتی ہے آپ کو کیسا رہنا ہے. فصل کا مطلب جو ہے نا یہ قرآن آپ کو اس ماحول میں آپ کو کیسے رہنا ہے. یہ قرآن جو ہے نا آپ کو حلال چیز کیا ہے حرام چیز کیا ہے بتاتا ہے. یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ قرآن ہر چیز میں آپ کو بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. یہ قرآن آپ کے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے. یہ قرآن جو ہے نا کس طرح آپ کو زندگی گزارنا ہے. انہ لقول فصل, بے شک یہ قرآن جو ہے نا فصل ہے, یعنی کہ 100% جو ہے نا آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو جو ہے نا کس طرح زندگی گزارنا ہے تمام چیز. اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا, نہیں ہے, ہوا یہ قرآن بالحزن, یہ کوئی مذاق نہیں ہے قرآن. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے جو انسان صرف صبح میں اٹھ کے قرآن پڑھے پھر رکھ دے. نہیں,
یہ قرآن کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھ کے رکھ جو. یہ قرآن کا اصل مقصد ہے کہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن گھر میں رہے تو برکت آتی ہے, قرآن گھر میں ہے, دکان میں ہے, اب صبح میں پڑھ لیا بس کافی ہے. نہیں, قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ قرآن پڑھے. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے فتح المصحف, قرآن کھولتے تھے, قرآن کھول کے پڑھتے تھے. یعنی کہ یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بالہزل, حزل کا مطلب مذاق نہیں, یعنی کہ یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن ایک عظیم چیز ہے. قرآن جو قرآن کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کو مبارک بنا دیتا ہے. جو بستی والے قرآن پر عمل کرتے ہیں اس بستی والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا نعمتوں سے نواز دیتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہوا بالحزن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہے کہ انہم, بے شک وہ کافر, یکیدون مکر کرتے ہیں. یقین کا مطلب پلاننگ کرنا. بے شک یہ کافر پلاننگ کرتے ہیں, قیدہ پلاننگ, یعنی کہ یہ کافر جو ہے نا ہمارے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ دیکھیے مختلف پلاننگ کرتے ہیں. یہ قید کا اصل جو معنی ہے چھپ چھپ کر پلاننگ کرنا, چھپ چھپ کر پلاننگ کرنا. بے شک یہ کافر یکیدون مکر کرتے ہیں, قیدہ پلاننگ کرتے ہیں, یعنی کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, نبی کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اللہ نے جواب میں فرمایا کہ وَأَكِيدُ قَيْدًا, وَأَكِيد اللہ نے فرمایا کہ میں بھی پلاننگ کرتا ہوں, قیدہ میں بھی ان کے خلاف مکر کرتا ہوں, پلاننگ کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کافر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وَأَكِيدُ قَيْدًا, میں بھی ان کے خلاف جو ہے نا پلاننگ کرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کس طرح پلاننگ کرتا ہے؟ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ہے نا اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں شیطان جو ہے نا انسان کی صورت میں آتا ہے. کس کے پاس؟ کفار مکہ کے پاس, مکے والوں کے پاس آتا ہے. آ کر بولتا ہے کہ اے کافر تم لوگ جو ہے نا جمع ہو جاؤ, محمد کو قتل کرنا ہے. پورے قبیلے والوں میں سے ایک ایک, ہر قبیلے میں سے ایک ایک انسان آ جاؤ, یعنی کہ 10 لوگ جمع ہو جاؤ 10 قبیلوں کا, یعنی کہ ہم جو بولتے ہیں کہ 10 گلی والے جیسا, جیسے کہ 10 خاندان والوں سے ہر خاندان میں سے ایک ایک آ جاؤ. اس طرح اس زمانے میں قبیلہ تھا, ہر قبیلے میں سے ایک شخص آ کے جمع ہو جاؤ. تو شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر کہا کہ تم جا کر محمد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام کافر جو ہے نا ہمارے نبی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. یعنی کہ کافر نے پلاننگ کی, انہم یکیدون قیدا, کافروں نے پلاننگ کی کس کو قتل کرنے کے لیے؟ ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے. اللہ کا فرمان کیا ہے؟ وَأَكِيدُ قَيْدًا, میں بھی پلاننگ کرتا ہوں. اللہ کی پلاننگ کیا تھی؟ جب ہمارے نبی, یہ پورے کافر گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کس طرح حفاظت کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہی کسی کافر کو نظر نہیں آتی. ہمارے نبی کسی کافر کو نظر نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کہ وَأَكِيدُ قَيْدًا, میں بھی تمہارے خلاف پلاننگ کرتا ہوں. جب تم پلاننگ کرتے ہو مسلمانوں کے خلاف, وَأَكِيدُ قَيْدًا, میں بھی تمہارے خلاف پلاننگ کرتا ہوں. ہمارے نبی گھر سے باہر نکلے, گھر سے سیدھا باہر چلے گئے, لیکن کافر کو تھوڑا بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے نبی وہاں سے جا چکے ہیں. بعد میں لوگوں نے کہا کہ محمد یہاں سے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ کس طرح یہ کافر پلاننگ کرتی ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں بھی ان کے خلاف پلاننگ کرتا ہوں. دوسری جو مثال ہے, یہ جو کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرتے تھے مکے میں, طرح طرح کی پلاننگ کرتے تھے, اللہ نے فرمایا کہ وَأَكِيدُ قَيْدًا, میں بھی چھپ چھپ کر پلاننگ کرتا ہوں. جنگ بدر میں کئی کافر مارے گئے, کافروں کے جو سردار جو ہے نا وہ مارے گئے, جبکہ اس سے پہلے تک جو ہے نا ہمارے نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. لیکن جنگ بدر میں وَأَكِيدُ قَيْدًا, اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہیں اللہ ان کو قتل کر, وہ مارے گئے جنگ بدر میں. یعنی کہ جو ہے نا, لیکن ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ انہم یکیدون قیدا, بے شک وہ کافر مکر کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں. ایک ہو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں, کافر مسلمانوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں, یہ تو معلوم ہے. ایک اور جو ہے نا بعض مفسرین نے فرمایا کہ آج کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئی نئی باتیں جو ہے نا دین میں بنا کر بھیجتے ہیں. مجھے معلوم اللہ عالم کئی ایسے بدعتی جو علماء ہیں, گمراہ علماء ہیں, جن کو جو ہے نا کفار کے جانب سے پیسے ملتے ہیں تاکہ وہ امت مسلمہ کو گمراہ کریں گے. کئی سے لوگ ہیں جو صحیح عالم نہیں ہیں. یہ بھی کافروں کی جو پلاننگ ہے, یہودیوں کی پلاننگ ہے, جو ہے نا کسی انسان کو جو ہے نا پیسہ دے کے جو ہے نا اس کو گمراہ کرتے, تم ہم تجھ پر لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں بس تو مسلمانوں کو گمراہ کرتے. یہ بھی یہودیوں کی ایک پلاننگ ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے.
انہم یکیدون کیدا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ واکید کیدا، لیکن میں ان کے خلاف پلاننگ کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافر جتنا بھی یہ کرے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کافر کتنا کوشش کرے اس اسلام کو بجانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس اسلام کو ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے نا روشن کرے گا. واللہ متم نورہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو مکمل کرے گا، اس نور کو، اس اسلام کو اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا. یعنی کہ ایک کافر کتنا بھی پلاننگ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے خلاف پلاننگ کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فمہل الکافرین، فمہل ڈھیل دیتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں. امہلہم، امہل کا مطلب ڈھیل دینا، کتنا رویدہ، تھوڑا، یعنی کہ تھوڑا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں. یعنی کہ چلو اس دنیا میں جی لو، تم اس دنیا میں جی لو، لیکن کل قیامت کی تم کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہونے والا ہے. اس دنیا کی 40 سال 50 سال 60 سال یہ چند دنوں کا ہے، بس چند دنوں کی زندگی ہے، بس جی لو، لیکن کل قیامت کی جو ہے نا تم کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہونے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کافروں کو، امہلہم تھوڑا، رویدا تھوڑا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں. یا الحمدللہ ہماری سورہ طارق جو ہے نا تفسیر ختم ہوئی ہے.